حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا۔ جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی۔ گلے شکوے، رونا دھونا مفلسی کے ہاتھوں، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، تمام کام اس کے درست ہو جائیں گے، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ جیسے فقیر نے کہا نا، کسی نے پوچھا دنیا کس کو ملتی ہے، کہتے ہیں جو اس کو چھوڑ دے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ کسی نے پوچھا دنیا کے بارے میں کچھ، وہ تو ماشاءاللہ ان کی تو جو ڈیفینیشنز ہیں وہ اتنی طوالت والی ہیں، اتنی حسین ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مختصر یا کوئی طویل؟ آپ نے لوگ کسی نے کہا بہت مختصر، تو کیا خوبصورت بات کہی، اس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حلال کمایا ہے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، کہاں خرچ کیا، بھیجا، اسراف کیا۔ اگر اللہ نے کہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے راہ خدا خرچ کرتے ہیں، نہیں کیا، ابلیس اس کو بڑا یوز کرتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے اگر راہ اللہ خرچ کرنے کا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کی، انہوں نے کہا کہ دنیا کو اپنا مالک نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی، اور اپنا مال اس کے پاس جمع کراؤ جو اس کو تلف نہ کرے۔ یعنی جو دنیا کا خزانہ ہے اس کے اوپر ہمیشہ کسی نہ کسی آفت کا خوف رہتا ہے، جس کے پاس بھی جمع ہو، اور جو چیز اللہ کے پاس جمع ہے اس پہ کوئی خوف نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن میں نوکری کرتا تھا، مشہور زمانہ پروڈیوسر تھا، گیسٹ ہاؤس سیریز ہو یا آغوش ڈرامہ سیریل ہو۔ آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں، میں ویگنوں پہ سفر کرتا ہوں۔ یعنی میں سیٹلائٹ ٹاؤن رہتا تھا، وہاں سے پیدل جاتا تھا، سات کا بعد وہاں پہ درخت کے نیچے کھڑا رہتا تھا، جب وہ ویگن کبھی کو خالی آتی تھی اس میں بیٹھتا تھا، گرمی سردی بارش آندھی طوفان، دفتر کی گاڑی یوز کر سکتا تھا، نہیں کرتا تھا۔ اور بہت مشہور آدمی تھا، اور مشہور اس لیے بھی تھا کہ میرے کو اسکرین پہ تھوڑی آتا تھا کہ مجھے دیکھ کے سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن بڑا لطف آتا تھا، اس پیدل چلنے میں لطف تھا، چونکہ اس سے آپ کو اوپر اب کنٹرول آتا ہے۔ ورنہ وہ دفتر کی گاڑی تو میں یوز بھی کر لیتا۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اکثر جا رہے ہوتے تھے، رات کو کہیں ہم نکلیں تو راجہ ماجد صاحب چھوڑنے جا رہے ہوتے تھے اسلام آباد انہیں، تو جو ہی سات کا بعد سٹاپ آتا تھا صبح کے 3:30، میں کہتا یہاں اتار، وہ نے کہا سید بابا گھر چھوڑے، میں کہا نہیں اتار دے، وہاں سے پیدل۔ پھر وہ باران ٹرانسپورٹ آئی، اس میں سفر کرنے لگ پڑا، اس کا روٹ پتہ چلا چینج ہو گیا، وہ سید پور روڈ سے جانے شروع کیا، اب اس روڈ سے پیدل جا کے وہاں انتظار کرتا تھا۔ تو ایک دن پتہ نہیں کیا بات سوچتے سوچتے تو پرس گھر ہی چھوڑایا اور بس میں سوار ہو گیا۔ وہ پھر جب کنڈکٹر آیا تو وہ ساتھ والے سے مانگ رہا تھا، تو میں نے ایک دم کہنے لگا آپ کی ٹکٹ ہو گئی۔ تو میں نے کہا کس نے؟ پیچھے میں نے دیکھا ایک بندہ، نہ میری سلام نہ دعا، نہیں۔ جب میں نے ہاتھ ڈالا تو میرے تو جیب میں پرس ہی نہیں تھا۔ تو یعنی فقیر سے کیا چیز ملتی ہے؟ جو کلندر پاک نے فرمایا اس دنیا کی قیمت آدھی ٹھوکر سے بھی کم ہے۔
اتنی شہرت، اس کو مس یوز کیا جا سکتا تھا. من جانب اللہ تھی بس. اور جب قلندر پاک سے ملا تو انہوں نے کہا صحیح بابا کب تک ڈرامے کرتے رہو گے، ہیلو. اور بڑی جلدی اللہ کی مہربانی کے یہ احساس ہو گیا کہ کوئی ایسا کام کر جو کہ آنے والی نسلیں تمہارا نام لے کے مسکرائیں. وہ قلندر، جیسے آپ کی محمد آئی، قلندر پاک تو ایک امیر آدمی تھے. وہ خود کہتے تھے بابا بھی کبھی ایک فرعون تھا. کیسے چھوڑی انہوں نے اس کا؟ کسی نے پوچھا بھی کہ آپ نے یہ کیسی چھوڑی؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی چھڑوا لیتا. سو قلندر پاک ایک ایسی زندگی چھوڑی تو ایک ایسی لذت ملی تھی جس سے لذت کو بیان کرنا ہی مشکل ہے، کہ ایسی لذت آشنائی کا میں کہتا ہوں کمال ہی ہو گیا. کہ جو کہتے تھے بابا فرعون تھا، پھر انہوں نے کہا کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی چھڑوا لیتا ہے. لذت آشنائی میں اتنی طاقت ہے، اللہ کے قرب میں اتنی طاقت ہے، اللہ کی محبت میں اتنی طاقت ہے